امام ابن ابی دنیا مشہور عالم دین محدث بزرگ گزرے ہیں. آپ کا شمار امام بخاری کے شاگردوں میں ہوتا ہے. تیسری صدی کے بڑے عظیم بزرگ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑا پیارا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پہ پہنچے، آپ نے بے شمار چیزوں کا ملاحظہ فرمایا. ان میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ھذا املکا، یہ کون ہے؟ املکا، کیا یہ ملائکہ ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبی، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ فرمایا گیا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ہوا، پھر کون ہے یہ شخص جو عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جاتی تھی. فرمایا گیا نمبر 1 کہ اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتی تھی. نمبر 2، اس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف مائل رہتا تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا نہیں کہا گیا. فرمائے 3 خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے اسے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ہے. کاش کہ رب تبارک و تعالی یہ 3 خصلتیں ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمارا دل ہر وقت مسجد کی طرف مائل رہے، ہماری زبان ذکر اللہ میں مشغول رہے، اور ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو کبھی برا نہ کہا جائے. آپ دیکھیں کہ جب بندہ مرتا ہے، بعض کی روح قبر پہ رہتی ہے، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پہ، 5ویں، 7ویں، 7 آسمان پر، اور یہاں تک کہ بعض کی عرش الہی کے نور میں جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے. کاش کہ ہماری روح بھی اس مقام پر، اس مرتبے پہ پہنچ جائے. رب تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب میں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور خوب اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو اور اس انداز سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہیں دیوانہ بولیں، کہیں کہ دیکھو دیوانہ جا رہا ہے. کیا دیوانہ ہے؟ کس انداز میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس انداز میں ذکر کیا کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں ذکر فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی نے جو سوال پوچھا، ان کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ، نفلی عبادت بہت ساری ہیں، ان میں سے کوئی ایک عبادت بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے. اللہ پاک ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائے کہ ہر وقت ہماری زبان پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو سب سے آخری میری حضور سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی. اے معاذ، آپ نے فرمایا، ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ. اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پر ذکر اللہ جاری رہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر اللہ جاری رہے، اور جب موت آئے
تو تم رب تبارک و تعالی سے اس حال میں ملو کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، نہ کہ اس حال میں کہ تمہاری زبان پر ذکر اللہ جاری نہ ہو، یعنی کہ کہیں تم غافل موت نہ مر جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو۔ یہاں ایک نکتہ پھر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا خوب ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جانور احکام کا پابند نہیں ہے، شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا دم اگر نکل جائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان ذکر اللہ سے غافل ہو اور ہمارا دم اس حال میں نکل جائے تو ہماری جان بے فائدہ ہو جائے گی، پھر ہماری یہ موت کسی فائدے کی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور ہماری روح قبض ہو جائے، تو پھر ہماری یہ زندگی کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، ہماری یہ موت فائدہ مند ہو جائے گی۔ اس کے صدقے رب تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، بڑی چوٹ کھا جانے والی بات پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ اگر ہم ایک رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو دن میں 17 سے 30 ہزار مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، کتنی سانسیں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہر سانس پر رب تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے تو یہ سانسیں ہمارے لیے انمول ہو جائیں گی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ آج ہمارا دل نیکیوں کا حریص نہیں ہے، نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، فکر آخرت جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، فضولیات میں مصروف رہنے کے عادی ہیں، دنیا کی محبت ہمیں اپنے اندر گھیرتی چلی جا رہی ہے، ہر وقت بس دنیاوی سوچیں جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں۔ کبھی کمانے کی فکر ہم نے اپنے اوپر تھامی ہے، کبھی ہم نے دنیا کی مال کی محبت میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، فکر آخرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں موت کا ڈر ہمارے دل سے نکل چکا ہے، قبر کے عذاب سے ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، آخرت کے حساب و کتاب سے ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جو ذکر رحمان سے، رب تبارک و تعالی کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے اپنے منہ کو پھیرے تو اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ پتہ چلا ہم نے ذکر الہی سے منہ کو پھیرا، جس کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ ہمارا ساتھی بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اب ہم عبادتوں کی طرف نہیں آتے، ہمارا دل عبادتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کریں تاکہ یہ شیطان جو ہمارا ساتھی ہے اس سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، اس سے ہمارا ساتھ چھوٹ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا۔ ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائے؟ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا مالک و مولا، میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ آواز سے میرا ذکر کیا کرو۔ اب حضرت موسیٰ تو اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ نے جب اللہ پاک کا ذکر کیا تو مشقت تو کیا ہونی تھی، آپ کو بہت لطف آیا، آپ نے دوسرے دن ذکر کیا تو پہلے دن سے زیادہ لذت ملی، یوں ہی جو آپ ذکر کرتے رہے آپ کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک و مولا، میں نے تو ایسی عبادت چاہا تھا کہ جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے، تیرے ذکر میں بہت لطف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے، اس نے اپنا تاج و تخت، قوت، سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا تو منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا۔ اللہ فرمائے غور کیجئے، فرعون چاہتا تو زبان پر
میرا نام لاتا، مجھے پکارتا، میں اس کی مدد کر دیتا۔ اللہ اکبر، لیکن اس نے میرا نام لانا گوارا نہیں کیا۔ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے، عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو میرے ذکر میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گوئی سے بچائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔